الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے کہ قرآن کریم قطعی الثبوت ہے یا قطعی الثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم قطعی الدلالہ ہے یا ظنی الدلالہ ہے۔ قرآن کریم قطعی الثبوت ہے۔ پورا قرآن جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ ایز اٹ از یہ وہی قرآن ہے جو حضور کے اوپر نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ وہی ہیں، اس کی عبارتیں وہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا آپ خود پہلے اس کو یاد کرتے، پھر آپ صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے، جو حصہ نازل ہوتا اس کو پڑھتے۔ صحابہ کرام اس کو لکھ لیتے ان چیزوں میں جن چیزوں پر لکھنے کا رواج عربوں میں تھا، مثلا چمڑے کے ٹکڑے پر، درخت کی چھال پر، پتھر پر وغیرہ وغیرہ۔ بعض صحابہ اس کو یاد کر لیتے، نماز میں اسی حصے کی تلاوت کرتے۔ اس طرح سے قرآن کریم پورا کا پورا حضور کے زمانے میں مکتوب شکل میں سامنے آ گیا تھا، اور پورا کا پورا قرآن مدون ہو چکا تھا ان چیزوں میں جن چیزوں میں لکھنے کا رواج عربوں کے یہاں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پورا قرآن ریٹن شکل میں تھا، لیکن یہ منتشر تھا، اس کے اوراق منتشر تھے، اس کی آیتیں منتشر تھیں، اور اس کے اجزاء منتشر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا اور جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت زید بن ثابت کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ قرآن کریم کو مرتب کریں، مدون کریں اور جمع کریں۔ حضرت زید بن ثابت نے صحابہ کرام کی مدد سے منتشر قرآن کے اجزاء کو جمع کیا اور سب کو یکجا کر دیا۔ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ قرآن کریم کو ایک جگہ کریں اور اسی ترتیب سے کریں جس ترتیب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ چنانچہ حضرت بکر کے حکم سے قرآن کریم یکجا کیا گیا اور اسی ترتیب سے کیا گیا جس ترتیب سے حضور کے زمانے میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے اس سے پہلے یہ مدون نسخہ یا قرآن کا مجموعہ حضرت عمر کے پاس چھوڑ دیا۔ حضرت عمر نے وہ نسخہ اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چھوڑ دیا، اور جب حضرت عثمان کا دور آیا تو حضرت عثمان نے وہ نسخہ حضرت حفصہ سے منگایا اور اس کے کئی ایڈیشن بنائے اور ایک فائنل نسخہ تیار کیا۔ قرآن کریم کے الگ الگ لہجے تھے، الگ الگ اس انداز تھا پڑھنے کا، جس کی وجہ سے کچھ کنفیوژن پیدا ہوتا تھا، تو انہوں نے تمام لہجوں کو ختم کر کے قریش کی لغت میں قرآن کریم کو مدون کرایا، قرآن کریم کو جمع کرایا، اور اس کا ایک فائنل ایڈیشن تیار کرنے کے بعد پوری اسلامی سلطنت میں اس کو روانہ کیا اور ایک سرکولر جاری کیا کہ آج سے اسی نسخے کی تلاوت کی جائے گی اور اسی نسخے کو مسلمان یاد کریں گے اور اسی کو پڑھیں گے اور پڑھائیں گے۔ اس کے بعد سے یہ نسخہ پورے عالم اسلام میں
رائج ہوا اور نسل در نسل، جیل در جیل ہم تک وہ پہنچا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان، خواہ ان کا تعلق کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی علاقے سے ہو، سب اسی قرآن کو جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیار کردہ ہے، اسی قرآن کو پڑھتے ہیں، چاہے وہ امریکہ کا رہنے والا ہو، چاہے آسٹریلیا کا رہنے والا ہو، چاہے افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی خطے، کسی رنگ اور کسی نسل سے اس کا تعلق ہو، تمام مسلمان قرآن کو ایک ہی طرح سے پڑھتے ہیں، ایک ہی طرح سے یاد کرتے ہیں، ایک ہی طرح سے پڑھاتے ہیں، اور یہ کھلا ہوا معجزہ ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے اس وعدے کا مکمل مظہر اور اس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور یہ اللہ کی اس آیت کا مصداق ہے جس میں اللہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جہاں تک اس کا سوال ہے کہ قرآن قطعی الدلالہ ہے یا ظنی الدلالہ ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیات قطعی الدلالہ بھی ہیں اور ظنی الدلالہ بھی ہیں، یعنی قرآن کریم کی بہت سی آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم ایک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ان کا مفہوم بالکل واضح ہے، کلیئر کٹ ہے، اس میں دوسرے مفہوم کی کسی اور تعویل کی گنجائش نہیں ہے، اس کو قطعی الدلالہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں جہاں میراث کا حصہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں صاف صاف یہ بیان کیا گیا ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، کہ اگر تمہاری بیویوں کا انتقال ہو جائے اور ان کے بچے نہ ہوں تو تم کو آدھا حصہ ملے گا بیوی کی میراث میں سے، یعنی شوہر کو بیوی کی میراث میں آدھا حصہ ملے گا اگر بچے نہ ہوں تو۔ یہ جو آدھا حصہ ہے یہ مفہوم بالکل کلیئر کٹ ہے، قطعی الدلالہ ہے، اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش نہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب زنا کرنے والوں کی سزا کو بیان کرتا ہے تو کلیئر کٹ ارشاد فرماتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ یہ 100 کوڑے جو ہیں یہ بالکل قطعی الدلالہ ہے، اس کا مفہوم کلیئر کٹ ہے، اس میں کسی دوسرے مفہوم کی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جو ظنی الدلالہ ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آیا ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، یعنی وہ عورتیں جن کی طلاق ہو جاتی ہے وہ انتظار کریں گی 3 قروء تک۔ قروء ایک ایسا لفظ ہے جو ذو معنین ہے، عربی میں اس کے معنی طہر کے بھی آتے ہیں اور حیض کے بھی آتے ہیں۔ امام حنیفہ نے اس سے حیض مراد لیا ہے، امام شافعی نے اس سے طہر مراد لیا ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے قروء کا، یہ لفظ ظنی الدلالہ ہے، یعنی اس میں ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش نکلتی ہے اور ایک سے زیادہ مطلب اس سے لیا جا سکتا ہے، تو یہ ظنی الدلالہ کی مثال ہے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا گیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہاں پر جو میتہ کا لفظ ہے اس بات کا امکان ہے کہ یہ لفظ عام ہو اور سارے مردار اس میں شامل ہوں، اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو سمندر کے مردار ہیں وہ اس سے مستثنی ہوں۔ تو یہ جو میتہ کا لفظ ہے یہاں پر یہ قطعی الدلالہ نہیں ہے بلکہ ظنی الدلالہ ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ مفہوم کی گنجائش نکلتی ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔